اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے سامعین محترم، ہم جو ہے تفسیر کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 58 58 سے لے کر جو ہے 62 تک جس کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں آج ہماری جو موضوع ہے وہ حدیث نمبر 9 ہے، جو جناب سلیم ابن قیس ہلالی سے اس نے امیر المؤمنین سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ امام نے علیہ السلام نے یہ معاویہ سے فرمائی تھی کہ اے معاویہ، ہم اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا کے بدلے آخرت کو چنا ہے۔ وہ ہمارے لیے دنیا کے اجر پر راضی نہیں ہوتا۔ اے معاویہ، تحقیق اللہ کا بنی نبی زکریا علیہ السلام آر سے چیرا کیا اور یحییٰ ابن زکریا کو اس کی قوم نے قتل کر دیا، جو اللہ تعالی کی طرف سے بلا رہا تھا، جو اللہ کی طرف بلا رہا تھا کہ ہمیشہ شیطان کے اولیاء اللہ کے اولیاء سے جنگ کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، تو انہوں نے جناب یحییٰ ابن زکریا کو قتل کر دیا۔ تو اب جو 10 حدیث ہے 10 وہ یہ ہے کہ ابن بوئی نے بیان کیا ہے کہ ابو عباس ابن ابراہیم ابن اسحاق تلقانی نے بیان کیا ہے کہ احمد ابن محمد ابن سعید کوفی نے ہمارے لیے نقل کیا ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ علی ابن الحسین ابن علی ابن فضال نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ شام کے شہر ناصریہ کے رہنے والے تھے، اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم مصر واپس آتے ہوئے ان لوگوں کے پاس ہی آئے تھے اور انہوں نے ماں اور بیٹے کی مدد کی، تو لہٰذا اس لیے ان کو یہود و نصارہ یعنی نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح 11 نمبر حدیث میں علی ابن ابراہیم قمی فرماتے ہیں کہ السابعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ ماجوسی تھے اور نہ یہودی، نہ نصارہ اور نہ ہی مسلمان تھے۔ یہ وہ قوم تھی جو سورج و چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے، تو اس لیے بنی اسرائیل کا بندر من جانا، جو ہم آگے والی ابھی جو ہے آیات کو بیان کرتے ہیں، یہ 3 آیات ہیں جن کو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 64 اور 65 میں کہ ان کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ ترجمہ بھی کریں گے اور ایک حدیث کو بیان کریں گے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ 67 آیت ہے 66 نمبر۔
آئے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ مضبوط عہد لیا تھا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا تھا۔ ہم نے تمہیں جو دیا ہے تو تورات، اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم لوگ اس سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، اور تم اپنے میں سے ان کو بخوبی جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن حکم خدا سے تجاوز کیا۔ پس ان سے کہو کہ ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ، اور ہم نے ان کے مسخ ہونے کے واقعے کو اس دور میں اور آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ آئے ہم حدیث نمبر پہلے پڑھتے ہیں۔ اس میں طور سینین کا ذکر ہے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن سنان سے نقل ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، اور اس نام طور سینا کیوں رکھا گیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ پہاڑ تھا جس پر زیتون کا درخت تھا، اور ہر وہ پہاڑ جس پر کوئی ایسا درخت یا نباتات ہو کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو تو اس پہاڑ کو طور سینین کہا جاتا ہے، اور جس پہاڑ پر ایسا فائدہ مند درخت یا نبات نہ ہو اس کو فقط طور کہا جاتا ہے، اس کو طور سینا نہیں کہا جاتا یا طور سنین نہیں کہا جاتا۔ تو ایک دوسری حدیث ہے جو جناب اسحاق ابن عمار نے جناب یونس علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ جناب یونس سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے بارے میں بات کی کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو پورا قوت سے پکڑو گے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس قوت سے کون سی قوت مراد ہے، تو فرمایا دل کی قوت یا جسم کی قوت۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں دونوں مراد ہیں، دل کی قوت بھی ہے اور جسم کی قوت بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث تیسری میں جناب علامہ عیاشی نے اپنی تفسیر میں اسحاق ابن عمار سے نقل کیا ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ اس قوت سے مراد جسموں کی ظاہری قوت و طاقت ہے یا دلی طاقت و قوت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں طاقتیں مراد۔ اسی طرح جناب عبید اللہ ابن حلبی نے بیان کیا ہے کہ ایک حدیث کہ انہوں نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو چھوڑ کر عقوبت و عذاب کو یاد کرو۔ تو اسی طرح محمد ابن ابی حمزہ نے بھی ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول خذوا ما آتیناکم بقوۃ کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد سجدہ کرنا اور دونوں ہاتھوں کو رکوع کی حالت میں اپنے گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ تو اسی طرح عبد الصمد ابن برا نے بیان کیا ہے ایک حدیث میں کہ اس نے امام ابو الحسن سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ کانت القرادۃ سے مراد یہودی تھے کہ جو ہفتے کے دن کے بارے میں خدا کی نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں میں مسخ کر دیا تھا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ حدیث نمبر 7 کو کل بیان کریں گے۔
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔